السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا صاحب نے ابھی جو حالیہ جو ہندوستان کے اندر توہین رسالت ہوئی ہے، بلاسفیمی ہوئی ہے، اس پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور وہ بیان میں نے سنا تو میں نے چاہا کہ اس پر میں اپنا موقف دے دوں۔ عموماً میں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس پر کمنٹ نہیں کرتا یا کسی بھی اسکالر کی، لیکن چونکہ اس پہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو میں انجینئر مرزا صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا آپ مزید ریسرچ کریں، مزید سوچیں کہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کو اتنا بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں بہت بدگمان ہیں، آپ کو مسلمانوں سے بہت شکایات ہیں، آپ کو مسلمانوں سے بہت گلے ہیں۔ ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ فرقوں میں ڈیوائیڈ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تکفیر کی کہانیاں ہیں، لیکن جو یہ واقعہ ہے اس کو آپ مسلمانوں کے کھاتے میں اس طور پر ڈال رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار بھی آپ مسلمانوں کو قرار دیے جا رہے ہیں، تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ یہ دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند انسان اگر وہ اس کا تجزیہ کرے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہ مسلمانوں نے پہل نہیں کی ہے۔ انجینئر مرزا صاحب، میں جو ہندوستانی پولیٹکس ہے، ہندوستانی سیاسیات اور مذاہب کے اوپر میری ایک ریسرچ ہے، اور میں کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، شاید آپ کے رابطے میں وہاں کے لوگ نہ ہوں، شاید آپ وہاں کا میڈیا نہ دیکھتے ہوں، تو میں آپ کو اس کی چھوٹ دینے کو تیار ہوں، لیکن جس طرح سے آپ نے اپنی ویڈیو میں انالائسس کیا ہے اور سارا مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا، عربوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے کہ جی وہ تو چھوڑ ہی نہیں ہے، عورت نے معافی مانگ لی ہے، عورت نے تو اس کو پارٹی نے نکال دیا ہے، عورت نے کہہ بھی دیا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن مسلمان پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو۔ یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے، کسی اور کو شاید کچھ اور پتہ چلی ہوئی، لیکن اس لیے میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کی ویڈیو سے جو بات ظاہر ہو رہی ہے کہ انجینئر مرزا صاحب بات یہ نہیں ہے۔ اچھا انجینئر مرزا صاحب، یہ بتائیے کہ شاہ رخ خان جو ہے اس کا مذہب سے تو یعنی کوئی مولوی تو نہیں ہے، کوئی مذہب سے نہ کوئی داڑھی ٹوپی والا ہے، نہ کوئی مدرسے کا فرد ہے۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ انتہا پسندی کتنے عروج کے اوپر گئی ہوئی ہے وہاں پہ۔ شاہ رخ خان کے بارے میں وہاں کے جو ریاست کے اتر پردیش یو پی کے جو یوگی آدتیہ ناتھ صاحب ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ان کی شخصیت کے اوپر کہ اس کو پاکستان چلے جانا چاہیے، یہ اس طرح کی بھڑکاؤ، یعنی اس میں اور حافظ سعید میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنے لوگوں کے بارے میں وہ اس طرح رویہ رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ چیز چل رہی ہے وہاں پر، اور پھر پروٹیسٹ کرنے کے اوپر جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اور جمہوری معاشروں کے اندر پروٹیسٹ کرنا حق ہوتا ہے، اس پروٹیسٹ کی وجہ سے اگر بچے نے حصہ لیا ہے تو پورا گھر گرا دیا گیا۔ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ جس میں ایک کی سزا دوسرے کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے؟ یہ چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں مسلمان اس کے پیچھا نہیں چھوڑے، اور پھر آپ نے اس کو پولیٹکس سے ملا دیا۔ آپ نے کہا کہ وہ عربوں سے چونکہ وہ تیل نہیں لے رہا ہے نا، تو اس لیے وہ اس کو جو ہے نا وہ سبق پڑھا رہے ہیں اس کو۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کیجیے۔ آپ یہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ یہ مسلمانوں کو انتہا پسند قرار دے رہے ہیں۔ مسلمان وہ، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی بھلائی اور اچھائی کے کام ہیں اس میں مسلمان پیش ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں دنیا نے ایک احساس کمتری کا شکار بنا دیا ہے۔ نہیں جی، دنیا کے دیگر ممالک، دنیا کے دوسرے لوگ، مسلمان تو ہے ہی ایسے، مسلمان تو ہوتے ہی اس طرح سے ہیں، اور دنیا کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کتنے بھلائی اور خیر کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں احساس کمتری کا شکار کر دیا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور سو کارڈ آپ جیسے جو اسکالرز ہیں وہ اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اموی جو تعلیمات ہیں اس سے ہم زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں جو رویے ہیں وہ اسی پہ چلتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے، اس میں مسلمان بیچارہ کہاں، مسلمان تو پس رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ مسلمان کا مظاہرہ کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا، لیکن وہ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہا ہے۔ اور جمہوری حق یہ ہے کہ اس کو اگر ایک چیز پر اعتراض ہے، اگر اسے اعتراض ہے تو اس کے بارے میں رائے دے گا۔
لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پولیٹکس سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں کو عرب لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور عربوں نے یوں کر دیا، عربوں نے یوں کر دیا۔ تو اس میں مجھے آپ کی جو ویڈیو تھا اس حصے تک میں نے آپ کو جواب دیے جہاں پر آپ نے اس کو پولیٹکس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ باقی جو بات آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے حوالے سے کہی ہے، تو وہ آپ کا ایک آپ کی رائے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں مختلف آراء موجود ہیں۔ بعض نے 6 سال میں بھی اس پر، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، مانتے ہیں، کچھ اس کو 15 سال، کوئی 18 کوئی 24 کی روایت مانتے ہیں۔ میرا موقف اس حوالے سے یہی ہے کہ جو اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی، 6 سال نہیں تھی یا 9 سال نہیں تھی۔ اس میں جو آپ نے جو باتیں کی ہیں اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر چونکہ وہ بات تھی کہ جس پہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے حوالے سے آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب وہ خاتون تو بڑی بیچاری معصوم ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، سارے مسلمان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پہل اس بندے نے کی، یہ بھی آپ نے کہا یہ بات۔ تو یہ بڑی غیر منصفانہ اور غیر دانشورانہ بات آپ نے کہی ہے۔ اس پہ آپ سوچئے، مزید ریسرچ کیجئے، وہاں کے جو حالات ہیں اس پہ میں نے شاید نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی گفتگو کی ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی آپ کچھ بول لیجئے، کیونکہ خیر خواہ مسلمانوں کا ہمیں بننا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم صحیح بات کریں۔ ہم یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اندر تعصب میں آ کر کوئی مسلمانوں کی غلط بھی حمایت کر دیں، نہیں، لیکن جو واقعہ اس کو اس طرح آپ سیاسیات کے ساتھ جوڑ کر مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو جس طرح آپ ٹھیس پہنچا رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔ اور میں نے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ خالصتاً للہ فی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر کہی ہیں، نہ کہ میرا کوئی آپ سے کوئی ذاتی اختلاف ہے۔ والسلام علیکم۔